إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کریم اللہ بحق شہیدان کربلا بانیان اشرم مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، دہویج شریعہ پورے فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرما ہیں تشریف لانے والے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. کریم اللہ بیمار مومنین مومنات کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو جوان تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں نوکری کاروبار نہیں باعزت روزگار عطا فرما. ہر تنگ دست مومن کو وسیع حلال رزق نصیب فرما. کریم مالک ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری آخرت بالخیر فرما، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما. جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما. امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تشریف فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ مشیتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات. وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملومین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان لفاطمة 9 اسماء عند اللہ صلوات. مومنین کرام، شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی تینوں کتابوں میں چھٹے امام کی ایک حدیث کو درج کیا
سرکار صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ اللہ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے۔ قرآن مجید میں بعض انبیاء کے نام اللہ نے رکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا۔ جناب زکریا علیہ السلام دعا کرتے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا کی دعا کو مستجاب کیا۔ ارشاد ہوا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے، اور یہ نام کائنات میں پہلے کسی بشر کا نہیں تھا۔ 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ کائنات عالم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے جب سے خداوند عالم نے 5 تن پاک کے انوار کو خلق فرمایا، اسی وقت سے اللہ کریم نے 5 تن پاک کے نام بھی رکھ دیے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں رکھے گئے، ورنہ کل میں نے ایک روایت سنائی، اگر یہ نام پہلے سے نہ رکھے گئے ہوتے تو آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تھی تو پھر 5 تن کے نام کا واسطہ کیسے دیا تھا؟ کہ جو 5 تن پاک کے نام اللہ نے رکھے، 5 تن میں سے جو خصوصیت امتیاز جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو حاصل ہے، وہ باقی 4 معصوموں کو بھی حاصل نہیں۔ باقی جو 4 تن ہیں، ہر تن کا ایک نام اللہ نے رکھا، سیدہ طاہرہ کے 9 نام اللہ نے رکھے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ 9 کا جو عدد ہے وہ بی بی پاک سے نسبت رکھتا ہے، 9 کا عدد۔ ان 9 ناموں میں عرض کروں کہ ہم جب نام رکھتے ہیں نا کسی بچے کا، تو ہمارے پیش نظر نام اور صاحب نام میں کوئی مناسبت مطابقت پیش نظر نہیں ہوتی۔ فرض کریں ایک بچے کا نام رکھ دیا فلک شیر، اور وہ لال بیگ سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ایک بیچارہ غریب طالب علم آیا تھا میرے پاس، تو اس کا نام پوچھا تو کہتا ہے سردار عالم۔ واہ، نام سردار عالم، رہنے کو گھر بھی نہ ہو۔ نام کسی کا سخی عباس رکھ دیا، انتہائی بخیل، نکلے وہ کنجوس۔ نام بہادر علی، لیکن بزدل۔ نام کسی کا فاضل اور ان پڑھ۔ نام اخلاق رکھ دیا، نکلے میری طرف بد اخلاق۔ تو ہم جو نام رکھتے ہیں، آپ نے نام رکھ دیا آفتاب، وہ کالا کٹ نکلا۔ مہتاب، ایسا ہوتا ہے۔ یعنی نام صاحب نام سے مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتا ہوتا، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کا نام رکھتا ہے، وہ عالم الغیب ذات ہے، وہ نام اور صاحب نام میں مناسبت مطابقت دیکھتا ہے تو نام رکھتا ہے۔ کسی کو لے کے تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھ دیتا ہے۔ کسی ذات میں کائنات کی ساری بلندیاں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھ دیتا ہے۔ کسی ذات میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔
اور کسی ہستی میں کردار، گفتار، پندار کا حسن یکجا دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب العزت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے رب العزت نے 9 نام رکھے ہیں، 9 نام رکھے، اور ہر نام میں کوئی نہ کوئی حکمت، ہر نام میں کوئی نہ کوئی مناسبت، کوئی نہ کوئی مطابقت رب نے دیکھی ہے تو وہ نام رکھے۔ بڑی معتبر حدیث ہے۔ پہلا نام جو معروف نام ہے بی بی کا فاطمہ، صلوات اللہ۔ سرکار نے اپنی لخت جگر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ۔ فاطمہ بیٹی، جو شخص آپ پہ درود پڑھے گا، صلوات پڑھے گا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آپ پر درود پڑھنے والے کو اللہ جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ یہ جو بی بی پاک کا نام مبارک رکھا گیا، پیغمبر سے اور آل پیغمبر سے 5-6 احادیث موجود ہیں جس میں اس نام کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ پوچھی گئی کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں لے چلتا ہوں۔ سرکار سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ فاطمہ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا لأن اللہ فاطمہا وذریتہا وشیتہا ومحبیہا من النار، اللہ نے میری بیٹی کو، میری بیٹی کی ذریت کو، میری بیٹی کے شیعوں کو، میری بیٹی سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے محفوظ رکھا ہے، اس لیے نام فاطمہ رکھا ہے۔ جہنم سے بچایا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہی پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام مبارک یہ کیوں رکھا گیا، تو امام نے جو علت بتائی وہ ذرا سنی۔ سرکار نے فرمایا لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتہا، ارباب دانش خلق اس میں جمع کہلاتا ہے عربی گرامر کی روح سے، پھر اس پر الف لام داخل ہے۔ الخلق کا معنی بنے گا تمام مخلوقات، تمام مخلوقات میں ملائکہ بھی آ گئے، تمام مخلوقات میں جن بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے۔ مولا آپ کی جدہ کا نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتہا، فرمایا جس بی بی کی کنہ معرفت کو درک کرنے سے تمام مخلوقات عاجز ہوں، اس کو فاطمہ کہا ہے۔ جس کو جبرائیل نہ پہچان سکے، جس کو میکائیل نہ پہچان سکے، جن و بشر جس کی معرفت سے عاجز ہو جائیں، اسے کہتے فاطمہ۔ فاطمہ محمد ابن مسلم سقفی، امامین صادقین کا جلیل المرتبہ صحابی، روایت ہے، تفسیر البصائر میں بھی موجود ہے، دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ، یہ محمد ابن مسلم سقفی وہ شخصیت ہے، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا کوفے سے مسائل پوچھنے، امام نے فرمایا آئندہ جب کوئی تمہیں مسئلہ درپیش ہو تو محمد ابن مسلم سے پوچھنا۔ اگلی بات بڑی خوبصورت امام نے کی، فرمایا محمد ابن مسلم کے جواب کو میں جعفر صادق کا جواب سمجھنا۔
اتنی بڑی 90,000 احادیث 90,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام کی، امام صادق علیہ السلام کی یاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سنا، امام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا ہماری جدہ کے لیے ایک نور کا منبر نصب کیا جائے گا، لفاطمہ علیہ السلام وقفۃ علی باب جہنم، اور وہ منبر اس راستے پر نصب کیا جائے گا جس راستے سے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ سیدہ طاہرہ اس منبر پر جلوہ افروز ہوں گی۔ متن روایت پڑھنے لگا ہوں، فرمایا اذا کان یوم القیامت کتب بین عینی کل رجل مؤمن و کافر، امام نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کی پیشانی پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، کسی کی پیشانی پہ مومن، کسی کی پیشانی پہ کافر، کسی کی پیشانی پہ محب، کسی کی پیشانی پہ منافق۔ قرآن پاک میں آیت موجود ہے فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم بھی قیامت کے دن پیشانیوں سے، چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے پر لکھا ہوگا منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک۔ سیدہ طاہرہ منبر پر جلوہ افروز ہوں گی، امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍ قَدْ قَصُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ، ایک محب سیدہ، ایک گناہگار محب، حدیث میں لفظ ہے کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا لے جاؤ اس کو، پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ ملائکہ اس گناہگار کو لے کے آ رہے ہوں گے، جب وہ گناہگار منبر کے قریب سے گزرے گا فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، سیدہ طاہرہ پڑھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے، فَتَقُولُ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي لَقَدْ سَمَّيْتَنِي فَاطِمَةً، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گی، اے میرا معبود، اے میرا پروردگار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، معبود تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے میری کنیز خاص فاطمہ، تجھ سے محبت کرنے والے، تیری ذریت سے محبت کرنے والے، تیری ذریت کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا، پروردگارہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو پھر یہ میرا محب جہنم تو کیوں جا رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوگا لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی ہے، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، ففتمت بک من تولاک وتولی ذریتک من النار، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے اور تیری ذریت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو جہنم سے بچاؤں گا، وانی لا اخلف المیعاد، اور میں وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ بی بی پاک عرض کریں گے معبود تو پھر یہ میرا محب جہنم کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ جواب سنو، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ارشاد رب العزت ہوگا انما امرت بعبدی ھذا الی النار لتشفعی فیہ فاشفعک ولیتبین علی ملائکتی وانبیائی ورسلی واہل الموقف موقفک منی ومکانتک عندی، اے میری کنیز خاص فاطمہ، آج اولین اور آخرین جمع ہیں، آج انبیاء و مرسلین جمع ہیں، آج ملائکہ مقربین جمع ہیں، آج کائنات کے جن و بشر اکٹھے ہیں، میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ میں جہنم لے جانے کا حکم دوں، تو فاطمہ اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ چلے مقام فاطمہ گیا۔ یا سیدتا امائی، او میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، میں تو تیرا مقام و مرتبہ محشر والوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اہل محشر کو تیری عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ فمن قرأت بین عینیہ مومنا خذی بیدہ
جس کی پیشانی پہ بھی مومن لکھا ہے، محب لکھا ہے، شفاعت کرو اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ شفاعت فرمائیں گے سیدہ، نام اس لیے فاطمہ، جہنم سے چھڑانے والی۔ خوش نصیب ہو، رب نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے۔ بعض لوگ بڑے تنگ نظر ہیں، تنگ دل ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک مہینہ شاید ہوا پچھلے مہینے سی ذی الحج کے مہینے میں کس جگہ میں مجلس تھی، تو میں نے کوئی اسی طرح شفاعت کے باب میں کوئی حدیث پڑھی، تو میں مجلس پڑھ کے نکلا تو کسی صاحب کا پھر فون آیا، کہیں گے شرائع صاحب آپ ایسی روایات پڑھتے ہیں تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اور لے کیا آپ سب کو جنت پہنچا دیتے ہیں؟ تو اچھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ نہیں جی، پھر ایسی حدیث، میں نے کہا تو پھر اگر ایسی حدیث پڑھنا جرم ہے تو قرآن پاک میں سے یہ آیت بھی نکالو، فَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ پھر یہ آیت بھی نکال دو قرآن سے، وہ آیت بھی نکال دو جہاں اللہ فرماتا ہے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی سب سے بڑا بخشنے والا ہوں اور میں ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا نکال دو آیت۔ او بھائیو سنو، شفاعت کس کی ہے؟ جو نیکوکار ہے، جو واجبات کا پابند ہے، جو محرمات سے اجتناب کرتا ہے، جو شریعت کی پیروی کرتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، وہ مومن کامل تو خود کئی گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ عجیب تنگ نظری ہے، ہاں جی، جنت نوئی تیرا گھر ہو گیا، جو تکلیف ہو رہی ہے کہ جنت میں کیوں جا رہا ہے۔ دیکھو رب کا نافرمان ہے ایک بندہ، سنو میری بات، ایک بندہ رب کا نافرمان ہے، ساری زندگی رب کی نافرمانی کی، اور رب اگر معاف کر دے اس کو، تجھے کیا تکلیف؟ وہ معاف کر دے گا یا نہیں؟ معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ جو قصوروار ہو، گناہ گار ہو۔ جس نے گناہ ہی نہیں کیا وہاں تو معافی کا تعلق ہی نہیں۔ اور رب کریم کی ساری صفات مبالغہ کی اور صفت مشبہ کی سے غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے۔ کیا خیال ہے؟ سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ایک بات سن لو ذرا غور سے، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا، تین چیزوں کا منکر ہم میں سے نہیں ہے۔ جو معراج پیغمبر کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن انکر الشفاعۃ فلیس منا، اور جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ شفاعت پہلے سمجھو تو صحیح ہے کس مورد میں؟ جو حضرات مدینہ گئے، اگر انہوں نے خیال کیا ہو، نہیں کیا تو میں بتاتا ہوں، اب مدینہ جاؤ تو وہاں پڑھ لینا، ریاض الجنہ سے جب نکلتے ہیں محرابی دروازے بنے ہوئے ہیں، ایک محرابی دروازے پر سرکار کی حدیث لکھی ہوئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو، نبی پاک فرما رہے ہیں، میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان افراد کے لیے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہو۔ اب یہ حدیث پیغمبر پاک کی حدیث وہابیت کے مرکز میں لکھی پڑی ہے، کیا یہ نبی پاک گناہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایک بات سنو سارے جوان غور کے، جملہ دل کی لوح پر نقش کرو، لکھ لو، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہے، شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے۔
شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچا دیتے ہیں۔ کیا ہوا تو گناہ کر بیٹھا، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ یہ جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کیا مطلب؟ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، اس کی رحمت پہلے ہے۔ مومنین کرام، شفاعت برحق ہے، گناہگار کی شفاعت ہے۔ یہ تو اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ شفاعت کا انکار نہیں، شفاعت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، شفاعت کرنے والے جو ہستیاں بھی شفاعت کریں گی وہ اللہ کے اذن سے کریں گی۔ اور بی بی پاک کی شفاعت، وہ تو جنت سے تحریر آ گئی تھی، کل سنا کے نہیں گیا؟ رب تو اذن دے چکا ہے محمد وآل محمد کو، اپنے محبوب کے لیے قرآن میں فرما چکا ہے وَعَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ جس مقام محمود پر اپنے محبوب کو فائز کرے گا وہ مقام شفاعت ہے۔ اور جب بی بی پاک شفاعت فرمائیں گی، چھٹے امام کا جملہ ہے مشرک کافر منافق کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی شفاعت نہ ہو جائے۔ اور جب سیدہ طاہرہ کے محبوں کی شفاعت ہو جائے گی، قرآن میں آیت موجود ہے، پڑھ لینا، پھر اس کی تفسیر بھی پڑھ لینا۔ جن کی شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن حسرت کریں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، یا لیتنی اتخذت، یا ویلتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ سے کوئی تعلق بنایا ہوتا، میں نے پیغمبر سے کوئی تعلق بنایا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے حسرت کر کے کہیں گے فما لنا ما کانوا لنا من شافعین، ان لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ خوش نصیب ہو، ایک ہستی نہیں 14 ہستیاں تمہاری شفاعت کرنے والی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، اب یہ باتیں سن کے انسان کا نافرمانی کرنے کو دل کرتا ہے یا رب کا شکریہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے؟ کریم تیرا شکر ہے تو نے ہم گنہگاروں کی بخشش کے ایسے ایسے سامان خلق فرمائے۔ اللہ اکبر، شفاعت فرمائیں گی سیدہ طاہرہ، اس لیے نام مبارک فاطمہ۔ ویسے ایک بات اور بھی سن لو، شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے مجھے نہیں پتا، ایک بات یاد رکھو، اگر پیغمبر اور پیغمبر کے اہل بیت اور پیغمبر کی اطرت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں نے جنت نہیں نہ جانا تو پھر کسی ماں کا بیٹا بھی جنت نہیں جائے گا۔ پھر اور بھی کوئی نہیں جائے گا، جنت علی والوں کی ہے۔ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ نبی پاک کی حدیث ہے قیامت کے دن علی اور علی والے کامیاب۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ یارثون الفردوس، قرآن پڑھو، کون ہیں فردوس کے وارث؟ متفق علیہ حدیث، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین علیہم السلام فرمائے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا علی تو ان سے بھی افضل ہیں۔ ابنت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ تو پھر جنت کے وارثوں سے محبت کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی راہ پر چلنے والے، انہوں نے جنت نہیں جانا۔
خالی جگہ خود ہی پر کر لو، صلوات پڑھو ذرا سا۔ اور بھائی آل رسول سے محبت ہی رسول سے محبت ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ آل رسول سے محبت ہی تو رسول سے محبت ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی کوئی علامت، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے، ہم سچے عاشق ہیں آپ کے۔ مولا علی تشریف فرما تھے، سرکار نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا علی سے محبت ہی میری محبت کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ آپ کی محبت ہے، 3-4 علماء کو پے در پے آپ کو سننا پڑ رہا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہوتا تو مشکل ہے لیکن الحمدللہ آپ کی محبت ہے، یہ عقیدت قائم رہے، یہ جذبہ قائم رہے، اور اللہ پاک بخدا قسم میں کہا کرتا ہوں، یہ جو وقت گزارتے ہو نا ذکر آل محمد میں اور مظلوم کربلا کی صف اعضاء پر، ایک ایک سیکنڈ کا اجر معلوم ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا۔ بخدا قسم یہی وہ وقت ہے جس وقت کا ہمیں صلہ ملنا ہے، صلہ۔ اللہ کریم آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، یہ آپ کی محبت ہے۔ بس ٹائم ٹیبل ظاہر ہے ہر پڑھنے والے کا مختلف ہے، کوئی اس طرح کی سیٹنگ ہو نہیں سکی، کوشش کے باوجود 1 منٹ کے لیے بھی میں رکتا نہیں ہوں کہیں۔ یہ نام مبارک، ایک نام فاطمہ سلام اللہ علیہا، 9 ناموں میں سے دوسرا نام بی بی کا مبارکہ، مبارکہ صاحب خیر و برکات بی بی، منبع خیرات و برکات، منشأ خیرات و برکات۔ بخدا قسم کائنات کی ساری برکات سیدہ طاہرہ کے وجود کا صدقہ ہے۔ دیکھیے برکات 2 طرح کی ہوتی ہیں، مادی برکات اور معنوی برکات۔ مادی برکات کیا ہیں؟ دنیا کا نظام چل رہا ہے، منظومہ شمسی اپنی حرکت میں ہے، اپنے مدار میں ہر سیارہ گردش کر رہا ہے، کائنات کو رزق مل رہا ہے، اولاد اللہ دے رہا ہے، زندگی کا روز سلسلہ چل رہا ہے، سانس لے رہے ہو، دنیا میں آ رہے ہو، کما رہے ہو، کھا رہے ہو، ہاں یہ گھر بار، یہ رزق وقت، یہ سارے مادی برکات کس کی وجہ سے ہیں؟ جمعہ پڑھنے والے لوگوں، خطیب جمعہ کے خطبے میں جب باہر آقا پر درود پڑھتے ہو، ایک جملہ پڑھتا ہے بیمنہ رزق الورا، امام مہدی کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے، بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، اس یوسف زہرا کا صدقہ ہے کہ یہ ارض و سما باقی ہیں۔ میرا بھائی یہ کائنات باقی ہے امام زمانہ کے صدقے میں۔ نبی پاک کی حدیث ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر کائنات میں حجت اللہ نہ ہو، حجت خدا کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو گئی ہوتی۔ کائنات کا وجود امام کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، یہ منظومہ شمسی نہ ہوتا، تو نہ ہوتا، میں نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر امام نہ ہوتا۔ تو وہ جس امام کے صدقے سے یہ ساری کائنات کو فیض مل رہا ہے، وہ امام بھی تو فاطمہ زہرا کا لال ہے سلام اللہ علیہ۔ اور جو معنوی برکات ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی معنوی برکت یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اسلام نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا،
رسول کا کلمہ نصیب ہوا، اقرار توحید نصیب ہوا، اقرار رسالت نصیب ہوا، اقرار ولایت نصیب ہوا، گھر گھر میں قرآن ہے، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، عبادات کرتے ہو، غیرت ہے، حیا ہے، شرم ہے، یہ ساری معنوی برکات، یہ سارا دین، یہ جو معنوی برکات ہے یہ کہاں سے آئیں؟ یہ دین لانے والا کون ہے؟ سیدہ طاہرہ کا بابا۔ دین پھیلانے والا کون ہے؟ سیدہ طاہرہ کا شوہر۔ دین بچانے والے کون ہیں؟ سیدہ طاہرہ کے بیٹے۔ بی بی کا نام ہے مبارکہ۔ انجیل میں میں کتاب سے حوالہ پڑھ رہا تھا، بڑی معتبر ہے جنہوں نے لکھا حوالہ، میں نے انجیل چونکہ دیکھی نہیں، انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی کی اولاد قلیل ہوگی، لیکن آخری نبی کی جو نسل چلے گی وہ مبارکہ کے بطن سے چلے گی۔ یہ نام مبارکہ انجیل میں لکھا ہوا۔ وہ برکات کیا ہیں؟ کئی جہات سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج اس مبارکہ بی بی کی برکات میں سے جو ایک پہلو ہے برکت کا، وہ عرض کرنا ہے۔ اور وہ برکت پتہ کیا ہے؟ تسبیح زہرا۔ تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ۔ جناب امیر علیہ السلام نے حیات پیغمبر میں عجم سے کچھ کنیزیں آئیں سرکار کے پاس، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی عجم کے بادشاہ نے بھیجیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ سے فرمایا، بنت پیغمبر، گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، آپ کے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہوئی، جا کے بابا سے کنیز کا مطالبہ کریں جو آپ کے کام کاج میں معاون بنے، مددگار ہو۔ مولا امیر المومنین کی خواہش اور فرمائش پر بی بی پاک تشریف لائیں بابا کے پاس۔ مسجد میں سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، بی بی پاک واپس پلٹ گئے، سرکار کی نگاہ پڑ گئی بیٹی پر۔ سرکار اپنے مقام سے اٹھے، سیدہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے۔ فاطمہ بیٹی کسی کام کے لیے آئی تھی، عرض کی بابا جان گھر کا کام کاج کافی ہے، اگر ایک کنیز مل جاتی جو میرے کام کاج میں معاون ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تمہیں کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ یہ ما فیہا جو بچے بیٹھے ما فیہا کہتے ہیں، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر شے عطا کروں۔ بی بی پاک نے عرض کی، بابا اگر دنیا و ما فیہا سے بہتر شے مل جائے تو پھر میں نے کنیز کو کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سو جانا، دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ جب سرکار نے تسبیح عطا کی، بی بی پاک نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ یہ تسبیح در حقیقت سیدہ طاہرہ کی تسبیح تو نہیں ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، 1 بار لا الہ الا اللہ، اس میں تو بی بی پاک کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تسبیح اصل خدا کی تسبیح ہے، لیکن چونکہ جناب سیدہ کے وسیلے سے ملی اس لیے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی اس تسبیح نے۔ بڑا عرصہ ہو گیا، شاید 20 سال سے بھی زیادہ، میں سیالکوٹ میں پڑھ رہا تھا تو تسبیح بی بی کے تذکرہ کر رہا تھا، تو ایک نوجوان نے ایک کاغذ پہ ایک شعر لکھ کے بھیجا، وہ آج بھی یاد ہے، بڑا خوبصورت۔ کسی شاعر نے کہا کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔
اور اس تسبیح کی عظمت کیا ہے؟ 2 مقامات پر ویسے یہ تسبیح مستقل ایک عبادت ہے، مستقل، بشرطے کے باوضو ہو کر، بشرطے کے توجہ قلب کے ساتھ. ایسا نہیں بندہ ڈرامہ بھی دیکھ رہا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہیں، توجہ قلب کے ساتھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو لفظ ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ بھی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں زبان سے، توجہ قلب کے ساتھ. 2 مقامات پر تاکید ہے، رات سونے سے پہلے اور ہر نماز واجب کے بعد. جو علماء سے پوچھ لو تعقیبات نماز میں جو افضل ترین تعقیبات ہیں وہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی یہ تسبیح ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز کا سلام پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد کیفیت نماز کو نہ توڑے، یعنی اسی تشہد کی حالت میں بیٹھا رہے اور قبلہ کی طرف سے رخ بھی نہ ہٹائے، ٹانگیں بھی نہ پھیلائے، جو نماز ختم کرنے کے فوراً بعد سیدہ طاہرہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے، امام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت لکھ دے. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مئۃ باللسان و الف فی المیزان و تطرد الشیطان و ترضی الرحمن. کیا ہے یہ سیدہ کی تسبیح؟ فرمایا پڑھنے میں تو 100 عدد ہیں، الف فی المیزان، لیکن میزان میں یہ 1000 ہیں، 1000 گنا بھاری. اگلی اس تسبیح کی صفت کیا؟ تطرد الشیطان، یہ تسبیح سیدہ شیطان کو دور بھگاتی ہے، وترضی الرحمن، اور رحمان کو راضی کرتی ہے. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. چھٹے امام سے پوچھا گیا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا من سبح تسبیح الظہرا، جو شخص ہر نماز واجب کے بعد سیدہ طاہرہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ جب تسبیح سیدہ پڑھی جائے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے گرمی یقیناً ہے، مجھے کچھ ضروری نہیں ہے گھنٹہ پڑھا جائے، جہاں زیادہ پڑھنے والے ہوں بندہ پونا گھنٹہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کی محبت مجھے بتایا کریں کہ اگر سننے کو دل ہے تو 1 گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر چھوڑ دیتا ہوں. محبت آپ سامعین گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابو ہارون سے فرمایا یا ابا ہارون ان نامر صبیاننا بالتسبیح الظہراء کما نامرہم بالصلاۃ. اے ابو ہارون، جس طرح ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین اور تاکید کرتے اور حکم دیتے ہیں، اسی طرح سے تسبیح ظہرا پڑھنے کا بھی اولاد کو حکم دیتے اور تلقین کرتے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. یعنی امام فرمایا جتنی تاکید ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی، اتنی ہی تاکید سیدہ طاہرہ کی تسبیح پڑھنے کی بھی. اور یہ تسبیح نہ بعض بیماریوں کا بھی علاج ہے. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میرے یہ جو کان ہیں یہ کم سنائی دیتا ہے، یعنی بہرا پن کی بیماری ہے، مجھے سنائی ٹھیک نہیں دیتا. امام نے فرمایا ہماری جدہ سیدہ طاہرہ کی تسبیح پڑھا کر، تیری یہ بیماری دور ہو جائے گی. یہ بیماری دور ہو جائے. اچھا، میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، ابھی آئی ہے.
پچھلی مجالس میں نہیں کی میں نے، مجلس میں ایک ہی پڑھتا ہوں، سارے خطیب ایک ہی پڑھتے ہیں۔ ہر جگہ پہ نہ موضوع بدلا جا سکتا ہے، ہم موضوع بدلیں تو ہم خود ہی پاگل ہو جائیں، پتہ ہی نہیں رہے گا کہ وہاں کیا پڑھا یہاں کیا پڑھا۔ لیکن یہ بات یہاں کر رہا ہوں، پہلے نہیں کی۔ مساجد میں عموماً جو تسبیحات رکھی ہوتی ہیں، ان کے جو دانے ہیں نا، وہ تعداد پوری نہیں ہوتی، اکثر کی پوری نہیں ہوتی، اور کئی مومنین اس کا خیال ہی نہیں کرتے، جو تسبیح اٹھائی اسی کو پڑھ لیا۔ نہیں، تعداد بڑی اہم ہے، اس عدد کی بڑی اہمیت ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے تو 33 نہیں کر سکتے، 35 بھی نہیں پڑھ سکتے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا ہے تو اس میں ایک دانے کا بھی اضافہ یا کمی۔ آیت اللہ باجت نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی، یہ جو اعداد ہوتے ہیں نا، ان اعداد میں بڑا راز ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ ایک فون نمبر ملاتے ہیں اپنے باپ کو، بھائی کو، دوست کو، ہاں جی، اور اس کے نمبر کے آخر میں ہندسہ 8 کا ہے، آپ 9 ملا لیں، ملے گا فون؟ اور 7 ملا لیں، ملے گا فون؟ قیامت تک ٹرائی کرتے رہو گے، نہیں ملے گا۔ 8 ملاؤ گے تو ملے گا۔ اب اس جواب نہیں آتا، رانگ نمبر۔ آپ کو کوئی شخصیت بتائے کہ یہاں سے ٹھیک 20 قدم چلو، 20 قدم کے فاصلے پہ ایک خزانہ دفن ہے، آپ 18 قدم چلو گے تو وہاں سے نکلے گا، 22 قدم چلو گے تو وہاں سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اسی تعداد میں ساری حکمت ہے۔ 34 مرتبہ کا مطلب 34 مرتبہ پہلے اپنی اس تسبیح کو چیک کرو کہ اس کے دانے پورے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ پڑھا جائے، انگلیوں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ انگلیوں پہ جو تسبیح سجدہ پڑھی جاتی ہے، قبر میں ان انگلیوں سے نور برآمد ہوگا۔ جیسے رات میں موبائل کی وہ بیٹری چلاتے ہو نا، لائٹ، یوں قبر میں ان انگلیوں سے نور نکلے گا جن انگلیوں پہ سجدہ طہرہ کی تسبیح کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن افضل ترین ذکر وہ خاک شفا کی تسبیح۔ یہ 12ویں آقا سے جو مسائل پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، 12ویں آقا نے جواب دیا تھا، خاک کربلا کی اگر تسبیح ہو نا، خاک کربلا کی، تو پھر ایک مرتبہ تسبیح کئی مرتبہ تسبیح کا ثواب بنتا ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، کوئی من گھڑت قصے نہیں سنا رہا، معصوم کی حدیث ہے۔ اگر تم باوضو ہو اور خاک شفا کی تسبیح ہے اور آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، صرف خاک شفا کے وہ دانے تم ایسے ایسے پھیر رہے ہو، امام فرماتے ہیں خاک شفا کے دانے خود اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہے تو تمہارا شمار تسبیح گزاروں میں ہوگا، چاہے تم زبان سے ذکر نہیں بھی کر رہے۔ سامعین گرامی، اب میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جسے ہمارے مشائخ ثلاثہ نے ذکر کیا، اتنی معتبر حدیث، ثقۃ الاسلام کلینی نے بھی، شیخ المحدثین شیخ صدوق نے بھی، اور شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے۔ ان تینوں محدثین نے ابو خالد قمات سے روایت نقل کی۔ ابو خالد قمات کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بس ختم کر رہا ہوں، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تسبیح فاطمہ دبر کل صلاۃ احب الی من 1000 رکعۃ فی کل یوم۔ چھٹے امام نے فرمایا، ہر نماز واجب کے بعد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی یہ تسبیح پڑھنا مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مرضی آپ کی بولو نہ بولو، ہر روز 1000 رکعت نماز جانتے ہیں نماز کی عظمت کیا ہے؟ ابن وہب نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان افضل ما یتقرب بہ العباد الی اللہ،
ابن وہب امام کے پاس آ کے پوچھتا ہے فرزند رسول وہ سب سے افضل عمل کون سا ہے جو بندگان خدا کو خدا کے قریب کر سکتا ہے؟ وہ سب سے افضل عمل، سب سے، امام کا جواب سناؤں؟ امام نے فرمایا، ابن وہب فرمایا ما اعلم شیئا بعد معرفت اللہ افضل من الصلاۃ۔ فرمایا ابن وہب اللہ کی معرفت کے بعد نماز سے کوئی افضل عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، نماز سے کوئی اور افضل عمل میرے علم میں۔ اچھا اب اس بات کا لطف صرف ارباب دانش لیں گے جنہیں سمجھ آئے گا۔ یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ما عالم، میں نہیں جانتا، یہ لا علمی کا اظہار کون کر رہا ہے؟ جو ما کان کا بھی عالم ہے، ما یکون کا بھی عالم ہے، وما ہوا قائن الی یوم القیامہ، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کا بھی عالم ہے۔ اب جب امام صادق علیہ السلام کائنات کا اتنا بڑا عالم یہ کہے کہ ما عالم میں نہیں جانتا، تو یہاں پر عدم العلم جہالت کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر عدم العلم عدم الوجود کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز سے کوئی افضل شے تھی اور امام کے علم میں نہیں تھی، عدم العلم کا معنی ہے کہ کوئی افضل شے ہے ہی نہیں۔ نماز سے افضل شے کوئی، اگر کوئی افضل شے ہوتی جو تقرب الہی کا ذریعہ بنتی تو امام اس کو بیان کرتے۔ فرمایا سب سے افضل شے جو بندگان خدا کو خدا کے قریب کر سکتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی عظمت آ گئی، اب آؤ امام نے کیا فرمایا؟ ہر نماز واجب کے بعد بی بی پاک کی یہ تسبیح مجھے امام صادق فرما رہے ہیں ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ 1000 رکعت نماز اس سے زیادہ محبوب ہے سیدہ کی یہ تسبیح؟ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ یہ جو امام نے فرمایا کہ 1000 رکعت سے زیادہ محبوب ہے، وہ اخلاق شرازی کی 1000 رکعت ہے، ہاں؟ وہ فیاض صاحب کی 1000 رکعت ہے، تیری میری 1000 رکعت ہے، اور نہ بابا نہ، تیری میری 1000 رکعت نہیں، امام جعفر صادق کی 1000 رکعت نماز۔ امام صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے سیدہ طاہرہ کی تسبیح ہر نماز واجب کے بعد۔ اور نماز کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ تو 1000 رکعت نماز کا معنی 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ صاحب تو میرا ختم کر رہا۔ اور سورہ فاتحہ کی عظمت جانتے ہو کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عرش کے خزانوں میں سے وہ خزانہ عطا نہیں کیا جو اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا کیا، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ من کنوز العرش، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اور خود قرآن نے سورہ فاتحہ کی عظمت کے کئی لفظوں میں بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا۔ یہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں 2 بار 2 کو، یعنی 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی جو 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ یہ واحد صورت ہے سورہ فاتحہ جو مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی، اس لیے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی، قرآن عظیم بھی دیا۔ سورہ فاتحہ کی عظمت سمجھ میں آئی؟ پورا قرآن ایک طرف، پورے قرآن کا ذکر ایک طرف، اور تنہا سورہ فاتحہ کا ذکر ایک طرف۔ اب امام کی حدیث کا معنی کیا بنا؟ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے تسبیح زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور نماز میں صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، فقہ جعفری میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک کامل سورت کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر وہ سورہ توحید ہو جو اہل بیت کا محبوب ترین سورہ توحید اہل بیت کا محبوب ترین سورہ ہے۔ نبی پاک نے ایک صحابہ کی جماعت کو مولا علی کی سربراہی میں یمن بھیجا تھا۔ جب وہ مشن سر کر کے واپس آئے تو سرکار نے صحابہ سے احوال سفر دریافت کیے۔ اب گھبرائیں نہیں، یہ آخری بات کر رہا ہوں، پھر جو جملے مصیبت ہے۔ احوال سفر پوچھے، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ باقی تو سارا معاملہ ٹھیک رہا، لیکن اتنے دن جو مولا علی نماز پڑھاتے رہے سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ توحید پڑھتے تھے، سورہ توحید کے علاوہ علی نے کوئی دوسری سورت نہیں پڑھی۔ نبی پاک نے اس کی ران پہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا علی کا گلہ نہ کر، علی سورہ توحید سے محبت کرتا، ذات توحید علی سے محبت کرتا۔ جو اہل بیت کا محبوب ترین سورہ ہے وہ سورہ توحید ہے، اور سورہ توحید کے لیے سرکار کی حدیث ہے جس نے ایک بار پڑھا، متن چھوڑ رہا ہوں، جس نے ایک بار پڑھا سورہ توحید کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر، جس نے 2 بار پڑھا 2/3 قرآن کا ثواب، جس نے 3 بار پڑھا پورا ختم قرآن کا ثواب۔ اب اگر 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے اس کا معنی یہ ہوا کہ 333 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ایک طرف، امام صادق فرماتے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے تسبیح زہرا۔ تسبیح زہرا 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا، تیاری شروع ہوئی۔ ام المومنین ام سلمہ چلتے ہوئے، یہ وہ بی بی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو بچوں کی طرح پالا ہے، چلتی ہوئی قریب آئی، حسین بیٹا میں نے سنا تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جی نانی اماں، فرمایا بیٹا اس طرف تیرا جی چاہے چلے جانا، لیکن عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نانی اماں؟ فرمایا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے ملک عراق میں ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ سرزمین کربلا پر میرا حسین بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا، بیٹا عراق کا رخ اختیار نہ کرنا۔ عرض کی نانی اماں میرے نانا نے آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، اگر آپ چاہیں نا تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ جو امام نے 2 انگلیاں بلند کی اور سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی، امام نے تعریف کروانا شروع کیا، نانی اماں یہ سرزمین کربلا ہے۔ نانی اماں وہ دیکھ رہی ہیں فرات کا کنارہ، یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو پٹیں گے۔ نانی اماں وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر کے کلیجے میں ورچھی لگے گا۔ نانی وہ مقام ہے جہاں قاسم پامال ہوگا۔ نانی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ وہ گودال وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے اتروں گا۔ ایک ایک شہید کی مقتل دکھائی، اعجاز امامت سے خاک کربلا اٹھائی، نانی کے حوالے کی، نانی اماں جہاں میرے نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے اس خاک کو اس خاک میں شامل کر لیجئے، جب تک خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جس دن خاک خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا آپ کا حسین مارا گیا۔ نانی اماں یہ سفر ناگزیر ہے، یہ سفر مجھے کرنا ہے۔ جناب ام سلمہ کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی جناب ام ہانی عصا کے سارے چلتی آ گئی، حسین بیٹا میں نے سنا تو سفر پہ روانہ ہو رہا ہے۔ جی پھوپھی اماں، بیٹا میں سفر سے منع نہیں کرتی، کچھ دنوں کے لیے سفر ملتوی نہیں کر سکتا؟ کیوں پھوپھی اماں کیا ہوا؟ بیٹا میں نے آل محمد کے گھرانے میں دستور دیکھا ہے، جب بھی آل محمد کے گھرانے پر کوئی مصیبت آئی ہے میں قوم جنات کی عورتوں کے نوحے سنتی ہوں۔ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جن کے رونے کی آوازیں سنتی ہوں، ان کے نوحوں کی آوازیں سنتی ہوں۔ تیرے نانا کا جنازہ اٹھا تھا،
قوم جنات کی عورتوں نے نوحہ کیا تھا، تیری ماں زہرا کا جنازہ اٹھا، میں نے ان کے رونے کی آوازیں سنی، تیرے بابا کا جنازہ اٹھا، تیرے بھائی کا، آج تو جا رہا ہے، آج پھر میں قوم جنات کی عورتوں کے نوحوں کی آوازیں سنی۔ پھوپھی اماں یہ سفر ناگزیر ہے، یہ سفر مجھے کرنا ہے، اجرکم علی اللہ۔ سامعین گرامی، نانا کی قبر پہ آئے سلام آخر کے لیے، وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ نانا کی قبر پہ آ کے سلام کیا، زیارت پڑھی، نوافل ادا کیے، اور نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، اللہم اختر لی ما ھو لک رضا ولرسولک رضا، میرا اللہ میرے لیے اس امر کو اختیار کرنا جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو۔ یقین فرمائیے، رو رو کے نانا کی قبر سے ودا کر رہے تھے، ودا کرتے پلٹتے پھر نانا کی قبر کی طرف آ جاتے۔ جو حج پہ گئے نا، جو مدینے گئے ہیں، میں 11-12 مرتبہ کا گواہ ہوں۔ 8 دن مدینے میں رہتے ہیں حاجی، 8 دن پورے، جس دن مدینہ سے پھر نکلنا ہوتا ہے نا مکہ کی طرف، خدا کی قسم میں گواہ ہوں کہ بسوں میں حاجی جب بیٹھ جاتے تھے نا تو بس کے پردے ہٹا دیتے تھے، پھر پلٹ پلٹ کے روضہ رسول کو دیکھتے رہتے تھے۔ حاجیوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہر کے لب پہ دعا ہوتی تھی، پتہ نہیں پھر لوٹ کے آنا نصیب ہو یا نہ ہو، پھر مدینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، فرزند رسول کے دل پہ کیا قیامت گزرے۔ نانا کی قبر کا ودا کیا، نانا کی قبر سے ودا کر کے جنت البقیع کا رخ کیا، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے، بھیا میرا آخری سلام قبول ہو، بھیا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور باب مقاتل نے لکھا کہ جب مولا حسین علیہ السلام نانا کی قبر پر جا رہے تھے اور بھائی کی قبر پر جا رہے تھے تو بڑے وقار سے چل رہے تھے، بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، گویا عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے، رک رک کے چلتے ہوئے۔ لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، السلام علیک یا اماں، اماں میرا آخری سلام قبول کر۔ صاحب دمع ثاقبہ نے لکھا 3 جواب آئے قبر زہرا سے۔ پہلا جواب، وعلیک السلام یا غریب الام، میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام۔ دوسرا جواب آیا، علیک السلام یا عطشان الام، ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام۔ اور تیسرا جواب سنو گے، وعلیک السلام یا سحقان الام، گھوڑوں کے سموں تلے روندا جانے والا حسین، گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہو جانے والا حسین میرا بھی سلام۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب